دیکھیں دوسری آیت بھی اس بات کی شومنٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ جو شرک کیا تھا وہ ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، ہم تو بعد میں آئے تھے، ہم نے تو ان کو دیکھا دیکھی استعمال کیا یہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ یہ کہو گے کہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا، جو انہوں نے شرک کی ابتدا کی ہے، تو ہمیں آپ اس کے گناہ کے بدلے میں آپ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے گناہ کیا ہے تو آپ کے پاس بھی عقل ہے، آپ سے ہم نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میں ہی آپ کا رب ہوں، پالنے والا ہوں، تو آپ مجھ ہی کا حکم ماننا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا ہی حکم ماننا ہے آپ نے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو کام کرے گا بندہ، احکام مانے گا، وہ اللہ کے مانے گا۔ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جب احکامات بتاتا ہے تو اللہ کے احکامات بتاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو نافرمانی والے کام جو آپ بتا رہے ہوتے ہو، یہ بھی اس طرح کی لوگوں نے باتیں گھڑی ہوئی کہ والدین کی فرمان برداری، والدین کی فرمان برداری اپنی جگہ پہ، وہ حکم جو اللہ کے حکم کے آگے نہ آئے، شرک کی بات ہی نہیں ہوگی، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کی آیاتوں کو سمجھنا بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا کرے، اور وہ سمجھ بوجھ اس کو عطا ہوتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جو نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے ان کو کہ چلو جس راہ کی طرف تم جا رہے ہو نا، اس راہ کی طرف چلتے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی، مگر وہ اس سے نکل بھاگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں پھر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پابندیوں میں جینا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں۔ پابندی میں کس کو اچھا لگتا ہے جینا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا، وہ ایک پابند رہنا پڑتا ہے بندے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے پابندیاں اختیار نہیں کی تو اس کے پیچھے شیطان لگ پڑا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان لگتا کن کے پیچھے؟ شیطان اس کو کے پیچھے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مان رہا ہوتا ہے، اس کو شیطان پیچھے لگتا ہے۔ اور اسی طرح جو شیاطین جن بھی ہیں نا، وہ ایسے لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم بابا ہیں بابا ہیں، یہ بابا ہی تو بڑے جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی آیات کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے اس کے درجات کو اگر چاہتے تو بلند کر دیتے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ دنیا کا ہو کر رہ گیا بندہ۔ پھر یہ جب اللہ تعالیٰ کی پیروی اختیار نہیں کرتا، کہنا نہیں مان رہا ہوتا ہے، تو وہ دنیا کا کہنا مان رہا ہوتا ہے، تو دوسرے طریقے میں پھر وہ دنیا کا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے دنیا کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کا اس نے کہنا نہیں مانا اور اپنے دل کا کہنا مانا، یعنی خواہش نفس کا اختیار کیا۔ جیسا اس کو اچھا لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا، ایسے وہ کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو جو بندہ نظر میں رکھے گا تو پھر اپنے دل کی بھی نہیں سننی پڑتی ہے۔ کئی احکامات ایسے ہوتے ہیں جو بندہ دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم جب آگے آڑے آ جاتا ہے اس کے، تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار، اللہ کا حکم یہ میں کیسے کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جب سر خم بدا کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 172 172 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب نکالا تھا تیرے رب نے اولاد آدم میں سے ان کی پشتوں میں سے اس کی نسل کو، اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے اوپر کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب نے کہا تھا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں، اس لیے کیا تھا کہ کہیں یہ نہ کہو تم قیامت کے دن کہ ہم تو اس بات سے بے خبر۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان ارواحوں سے بھی پوچھا تھا کہ کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے یہ گواہی دی تھی کہ ہاں یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ گواہی اس لیے آپ سے لی تھی کہ جب حساب کتاب دن ہو، قیامت کے دن، آپ لوگ یہ نہ کہو کہ بھئی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، یا کہو تم کہ شرک تو کیا تھا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے، اور ہم ان کے اولاد ہیں، ان کے بعد آئے ہیں، تو کیا پھر بھی آپ ہلاک کریں گے ان کے گناہ میں جو ہمارے باپ داداؤں نے کیا، جو گمراہ ہو چکے ہیں؟ تو دیکھیں دوسری آیت بھی اس بات کی شومنٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ جو شرک کیا تھا وہ ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، ہم تو بعد میں آئے تھے، ہم نے تو ان کو دیکھا دیکھی استعمال کیا یہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ یہ کہو گے کہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا، جو انہوں نے شرک کی ابتدا کی ہے، تو ہمیں آپ اس کے گناہ کے بدلے میں آپ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے گناہ کیا ہے تو آپ کے پاس بھی عقل ہے، آپ سے ہم نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میں ہی آپ کا رب ہوں، پالنے والا ہوں، تو آپ مجھ ہی کا حکم ماننا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا ہی حکم ماننا ہے آپ نے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو کام کرے گا بندہ، احکام مانے گا، وہ اللہ کے مانے گا۔ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جب احکامات بتاتا ہے تو اللہ کے احکامات بتاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو نافرمانی والے کام جو آپ بتا رہے ہوتے ہو، یہ بھی اس طرح کی لوگوں نے باتیں گھڑی ہوئی کہ والدین کی فرمان برداری، والدین کی فرمان برداری اپنی جگہ پہ، وہ حکم جو اللہ کے حکم کے آگے نہ آئے، شرک کی بات ہی نہیں ہوگی، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کوئی ہو۔ تو لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، اور اس طرح ہم واضح طور پر بیان کرتے ہیں نشانیاں، اور اس لیے بھی کہ وہ پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بار بار یہ جو آپ کو نشانیاں بتا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس وجہ سے سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ آگے کی راہ اختیار کر رہے ہیں، یا جو گمراہ ہو گئے دوسری سائڈ پہ چل پڑے، وہ پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بار بار سمجھانا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ میرا حکم کیا ہے، اس حکم کو مانو۔ تو اسی لیے اللہ کا حکم مقدم رکھا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بیان کرو ان کے سامنے اس شخص کا حال جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی، مگر وہ نکل بھاگا ان سے، تو لگ گیا اس کے پیچھے شیطان، اور وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ وہ بیان کریں بات کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آیتیں عطا کی تھی، یعنی ایک سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو کی آیتوں کو سمجھنا بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا کرے، اور وہ سمجھ بوجھ اس کو عطا ہوتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جو نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے ان کو کہ چلو جس راہ کی طرف تم جا رہے ہو نا، اس راہ کی طرف چلتے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی، مگر وہ اس سے نکل بھاگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں پھر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پابندیوں میں جینا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں۔ پابندی میں کس کو اچھا لگتا ہے جینا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا، وہ ایک پابند رہنا پڑتا ہے بندے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے پابندیاں اختیار نہیں کی تو اس کے پیچھے شیطان لگ پڑا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان لگتا کن کے پیچھے؟ شیطان اس کو کے پیچھے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مان رہا ہوتا ہے،
اس کو شیطان پیچھے لگتا ہے. اور اسی طرح جو شیاطین جن بھی ہیں نا وہ ایسے لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم بابا ہیں بابا ہیں، یہ بابا ہی تو بڑے جھوٹے ہیں. یہ جو شیاطین جنوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا یہ خود بھی بڑے جھوٹے ہیں. نہ کوئی ایسی کہانی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑے دجال جو گھوم رہے ہیں نا یہی لوگ ہیں. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے شیطان لگ گیا اور وہ گمراہوں میں. تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا یہ گمراہ کر دیتے ہیں، راہ سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ کی راہ سے ان کو ہٹا دیتے ہیں لوگوں کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو بلندی عطا کرتے اسے ان آیات کے ذریعے، مگر وہ دنیا کا ہو کر رہ گیا اور اس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی. اس کی مثال ایسے ہو گئی جیسے کتے کی مثال ہے، اگر بوجھ لا دو اس پر تب بھی زبان لٹکائے اور چھوڑ دو اسے تب بھی زبان لٹکائے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو. تو بیان کرو یہ احوال ان کے سامنے، شاید کہ وہ کچھ غور کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی آیات کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے اس کے درجات کو اگر چاہتے تو بلند کر دیتے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہوتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ دنیا کا ہو کر رہ گیا. بندہ پھر یہ جب اللہ تعالیٰ کی پیروی اختیار نہیں کرتا، کہنا نہیں مان رہا ہوتا ہے تو وہ دنیا کا کہنا مان رہا ہوتا ہے. تو دوسرے طریقے میں پھر وہ دنیا کا رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے دنیا کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کا اس نے کہنا نہیں مانا اور اپنے دل کا کہنا مانا، یعنی خواہش نفس کا اختیار کیا. جیسا اس کو اچھا لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا، ایسے وہ کرتا گیا. اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو جو بندہ نظر میں رکھے گا تو پھر اپنے دل کی بھی نہیں سننی پڑتی ہے. کئی احکامات ایسے ہوتے ہیں جو بندہ دل کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کا حکم جب آگے آڑے آ جاتا ہے اس کے تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اللہ کا حکم یہ میں کیسے کر لوں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جب سر خم بدا کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی، ایسے شخص کی مثال دیے کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اس پر بوجھ لا دو تو پھر بھی وہ زبان لٹکائے رہے گا اور اس کو ایسے کھلا چھوڑ دو تو پھر بھی کتے کی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مثال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مثال جو ہے نا وہ پھر ان لوگوں پر فٹ بیچ دیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مثال ان کو بیان کر دو، اسی لیے کہ وہ غور کریں، فکر کریں، کہ شاید وہ سوچیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یعنی اس مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، گناہوں کے میں پھنسے رہتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات پہ چل رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 177 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 178 پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.